آپ دل میں آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے، میں سمجھ گیا تیری پہچان ہی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کنت کنزا مخفیا، میں کہ خزانہ تھا خفیہ چھپا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی کریم فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں خزانہ تھا مخفی خزانہ۔ فأحببت ان اعرف، میں نے چاہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم اللہ نے کہا فأحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا مجھے بھی کوئی جان لے کہ اللہ کون ہے۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق پیدا کی۔ پھر اور بھی کہا اللہ نے، آقا جی فرماتے ہیں متسانی السماوات، زمین آسمان میں گنجائش نہیں تھی میں اس میں آتا، اور تنگ تھے، میں وسعت نہیں تھی۔ ولیکن اتسعنی قلب المؤمن، مجھے گنجائش ملی ایمان والے کے دل میں آ جاؤں۔ تو ایمان والا دل کیسے بنے گا؟ بات ہے ایمان والا دل۔ اب اس بات کو حل کرنا ہے مسئلہ۔ حمد بے حد اس خدا کو ہے سزا، جس نے برپا کر دیے ارض و سمان۔ حمد بے حد، حمد بے حد اس خدا کو ہے سزا، جس نے برپا کر دیے ارض و سمان۔ جس نے کی یہ خاک میں صورت گری، خاک ہے اس میں باغات ہیں، اس میں انسان ہیں، اس میں سمندر ہیں، اس میں پھول ہیں، اس میں گلشن ہے، خاک ہے لیکن اس کو ایسا کر دیا۔ خاک میں دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ حمد بے حد خدا کو ہے سزا، جس نے برپا کر دیے ارض و سمان۔ جس نے کی ہے خاک میں صورت گری، جس نے دی افلاک کو یہ برتری۔ کس سے ہو حمد و ثنا اس ذات کی، کن سے جس نے پیدا موجودات کی۔ اس وجود پاک کی ہو حمد کب، جس سے جلوہ گر ہیں موجودات سب۔ سننا ہے کیا سنائے کیا، جن ربا تینوں باہر سمجھان۔ ولیکن اتسانی قلب المؤمن، مجھے گنجائش ملی کہ میں ایمان والے کے دل میں آ جاتا ہوں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، وہ میں نہیں ہوں یا ہوں یہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جس نے کہا ہے اس کی طرف سے نقل کر رہا ہوں، اور میں ان میں سے ہوں کہ نہیں ہوں یہ اب پتہ نہیں، یہ تم میرا پتہ لگاؤ، یہ پتہ تم کو لگانا ہے تاکہ میں تمہارے ہاتھ سے نہ نکل جاؤں۔ پھر تم ڈھونڈتے پھرو کہ ہم کو خدا نبی کا رستہ کون بتائے گا، کون جوڑے گا۔ وسیلہ بھی تو چاہیے نا بیچ میں، خود تو ساری چیزیں نہیں ہوتی نا۔ یہ تم کو کھوج لگانا ہے، جاسوسی کرنا ہے ادب کے ساتھ
کہ واقعہ یہ جو کہتا ہے ایسے کہا، یہ بھی ان میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ ان میں سے ہے تو پھر وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وسیلہ ختم ہو گیا۔ ہاں، سب چیز وسیلے سے ہوتی ہے، وسیلہ وسیلہ۔ تو کہنے والے کہتے ہیں ہم ان میں سے ہیں، یہ نہیں ہے تم فیصلہ کرنا، ایسے نہ کرنا جذبے سے، پوری تحقیق کرنا، پیچھے لگ جانا، دعائیں مانگنا، شرطیں لگانا خدا سے دل میں، اللہ جی ہم یہ شرط لگاتے ہیں یہ ان میں سے ہے تو پھر ہمارا فرق کام ہو جائے یا فلانی چیز ہو جائے۔ ہاں تو یقین کے لیے کوئی بات بھی ہونی چاہیے، ایسے ہی مان لو بس خواہ مخواہ۔ ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں، کئی پیروں نے لوٹا لوگوں کو، کئی لیڈروں نے لوٹا لوگوں کو۔ ہاں یہ تو تحقیق سے کرو، جلد بازی نہ کرو۔ جس کو دیکھا بڑی داڑھی، بڑے بال، یہ انگوٹھیاں پہن لی، بس پیر مان لیا، اور بعد میں تم کو داؤ لگا گیا یار یہ کیا ہو گیا، تو تم جلد بازی کی نا۔ تو خدا کہتا ہے ایمان والے کے دل میں آ جاتا، جہاں خدا آ جاتا ہے تو وہ آدمی تمہارے کام بنا سکتا ہے، اس کا رابطہ ہے خدا سے۔ تو وہ ایسا کہتے ہیں جیسے خدا نے کہا میں دل مومن کے دل میں ہوتا ہوں۔ اب وہ دل کہاں سے ڈھونڈے کون سا ہے، تاکہ اس سے جوڑ کرے، وسیلہ بنائے تاکہ وہ ہم کو اوپر جوڑے، تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ حدیث شریف تو آپ کو سنا دی کہ آقا جی کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی ہے جو ان کی زبان سے نکلے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، پھر آقا کی بات کا یقین ہونا چاہیے، شک ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں آ جاتا ہوں۔ تو جو دل میں آ جاتے ہیں تو دل والے کوئی کہہ رہے ہیں تو میں ان کی باتیں نقل کر رہا ہوں، لیکن یہ دعوے سے نہیں بیٹھا میں ان میں سے ہوں۔ یہ تم کو ڈھونڈنا یہ بھی ان میں سے ہے، ان کا تو بول رہا ہے یہ خود کون ہے؟ اللہ! یہ کیوں اس کی دلچسپی ہے اس چیزوں میں؟ سارا سال کا ذوق یہی رہتا ہے، اور لوگوں کے جو کام ہو جاتے ہیں تک سے ہو جاتے ہیں، تکے مارتا ہے، یا واقعہ جب اس سے جڑتے ہیں ہوتا ہے، وہ بھی تحقیق کرو تاکہ تمہارے شک ختم ہو جائے کہ خدا جس کو چاہے بھیج دے۔ یہ میں ربا تینو باہر سمجھا، میرے اندر کون سمایا، جے اندر جانا قیدی جانا، باہر بھی تو ہے اندر بھی تو ہے، میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے، سب کچھ تو ہے۔ اور دوسرے کی سنو، سبحان اللہ، جن کو طریقت کا فیض ملا، جن کو خدا کی معرفت و تعلق نصیب ہوا، ان میں اثر آیا، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس خدا کی محبت اور عشق رسول تھا، اس نے ان کا سب کام بنا دیا۔ وہ کبھی خدا کی زبان سے بولتے تھے، کبھی نبی کی زبان سے بولتے تھے۔ جب اس زبانوں سے بولتے تھے تو ان کو علم کی ضرورت تھی؟ وہ تو اپنی علم سے تو بولتے نہیں تھے نا۔ اور آپ کو حدیث بھی سنی ہوگی، بھول جاتے کہ اس کا جوڑ کیسے جوڑیں آپ۔ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن ہے نا حدیث۔ تو پھر جب اس کو ایسا ہو گیا، اس کو علم کی ضرورت ختم ہو گئی، اس کو علم کی ضرورت ختم ہو گئی۔ خدا کی زبان سے بولتا، نبی کی زبان سے بولتا۔ اس لیے علم والوں کو، عالموں کو ان کی بیعت کرنی پڑی کہ عالم سے سب کچھ تھے، بیعت کرنی پڑی کیونکہ الفاظ تھے، بیان تھے، لیکن ان کے پاس اثر نہیں تھا۔ اس نے دیکھا اس کے پاس تو اثر ہے، نیت کرتے ہیں کام بن جاتا ہے، کام بنوا بھی دیتا ہے۔ یہ عالم اتنا بولتے کرتے کراتے کسی کا کچھ کر نہیں سکتے، کچھ میں اثر نہیں ہے۔
تو پھر اس کو بے اثر دے کے چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں الفاظ کے ساتھ کچھ اثر بھی تو ہو۔ اثر تو اولیاء اللہ کے جو قائل ہوئے ہیں، جن کو اپنے کرم کیا ہے، لوگ اثر سے قائل ہوئے، باتوں سے قائل نہیں ہوئے، جن میں اثر تھا۔ ان کو علم کی باتیں نہیں بولتے تھے، دل لگی کرتے رہتے تھے، لیکن جس کو سچا دیکھا، محبت کی آنکھ سے دیکھا، خدا ان کی آنکھ بن جاتا ہے نا، تو اس آنکھ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اثر تھا، نبی کریم کی رحمت کا اثر تھا، اس کا دل کھینچ لیا۔ اچھا دوسرے کی سنیں۔ انا الحق ہوں یا تجھے حق ہوں، انا الحق ہوں، انا الحق ہوں۔ ہاں کہ یہ ظاہر کفر ہے، ظاہر کفر ہے، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے، اس کی وجہ کچھ اور۔ ویسا کہنا نہیں چاہتے، لیکن جب انسان کھو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں لگتا۔ ہاں تو وہ بیچ ظاہر بھی کر رہا ہے کہنے والا، انا الحق کہوں یا تجھے حق کہوں، تو بھی حق میں بھی حق، ہم ایک ہی ہیں، ہوش چھینے ہے تو۔ انا الحق کہوں تجھے حق کہوں، تو بھی حق میں بھی حق، تو بھی حق میں بھی، تو بھی حق میں بھی حق، ہوش چھینے ہے تو، ہوش چھینے ہے تو۔ کہتے جا رہا تھا عرب، کسی نے کہا بھائی کون ہے، کچھ بتا تو صحیح۔ کہا تمہیں نہیں آتا نظر جبے میں اللہ ہے؟ ما فی جبہ الا اللہ۔ ایک ہی کی کھال ملتان میں کھینچی گئی، ایک آرے سے چر کر فنا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ جو کہتے ہیں اس کا مطلب سمجھنا، اللہ بندے کے روپ میں ملتا ہے۔ دیکھو کیسی بات ہے، بندے کے روپ میں ملتا ہے۔ اب تم کیا کہو گے، بندے کے روپ میں اللہ بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی تجلی آ گئی ہے اس دل میں۔ بھائی وہ شعر پڑھو جہاں سے کیا کہتے ہیں، حالہ نور کا، اس میں کچھ آپ کو شاید سمجھ آ جائے، وہ حالہ نور کا۔ شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا، عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی 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 عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی۔ شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا، عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس
آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی شیخ کا روپ سر خدا و نبی شیخ کا روپ سر خدا و نبی شیخ کا روپ سر خدا و نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی 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 رنگے اللہ کبھی آقا کبھی شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ یہ جو چاہیں دکھائیں محمد ابھی دکھائیں محمد ابھی یہ جو چاہے دکھائیں محمد ابھی شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ یہ جو چاہے دکھائے محمد ابھی یہ جو چاہے دکھائے محمد ابھی شیخ کے گرد خالہ ہے ایک نور کا شیخ کے گرد خالہ ہے ایک نور کا شیخ کے گرد خالہ ہے ایک نور کا عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی 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 عکس اللہ کبھی آقا کبھی ادب سے کہے میرے ساتھ کہ عرضی آقا کے ہاں قبول ہو جائے حیات النبی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ النبی 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 یا وجہ اللہ یا وجہ النبی
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ہیں حساب والے موجود ہیں، جو حساب لگائیں گے میرا ڈر جائیں گے. میں ڈرتا نہیں اس لیے بولتا ہوں. ہمارے پاس بڑے بڑے علماء موجود ہیں، حساب کتاب موجود، عامل موجود ہیں، اس کا حساب کتاب بتاؤ. نہیں بتا سکیں گے، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. ہاں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. تو میری سفر سے پہلے فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو. عکس اللہ کبھی عکس صدیوں میں ایسے موقع آتے ہیں، صدیوں میں، صدیوں میں. عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی